لبنان جو ہے وہ ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ آپ کو بہت منفی پہلو بھی نظر آتے ہیں، نیگیٹیوٹی بھی نظر آتی ہے، سول وار بھی نظر آتی ہے، اور اس میں بہت سے آپ کو پازیٹیو پہلو بھی نظر آتے ہیں۔ تو لبنان میں اس وقت امریکہ اور اسرائیل یہ ایک پوائنٹ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ جی سب مسائل کی جڑ حزب اللہ ہے، اور حزب اللہ کو اگر ڈس آرم کر دیا جائے، حزب اللہ کو اگر غیر مسلح کر دیا جائے تو مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حزب اللہ لبنان کی ایک میجر پولیٹیکل فورس ہے، لیکن سب سے بڑی پولیٹیکل فورس نہیں ہے۔ حزب اللہ کا ایک آرمڈ ونگ ہے، اس کا ایک مسلح ونگ ہے، لیکن صرف حزب اللہ کا مسلح ونگ نہیں ہے۔ حزب اللہ سے بڑی ایک شیعہ پولیٹیکل فورس ہے، اس کا نام ہے عمل ملیشیا، اور عمل ملیشیا کے جو فائٹرز ہیں ان کے پاس بھی اسلحہ ہے، اور عمل ملیشیا حزب اللہ سے پرانی ہے۔ اور عمل کا جو پولیٹیکل ونگ ہے اس کے سربراہ نبی بیری ہیں، جو کہ اس وقت لبنان کی پارلیمنٹ کے سپیکر ہیں، اور اس وقت لبنان کے چند سینئر ترین جو پولیٹیشنز ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اور عمل ملیشیا کا بھی ایک آرمڈ ونگ ہے، ایک مسلح گروپ ہے۔ اسی طرح ایک اور وہاں پہ جماعت ہے، جماعت الاسلامیہ، جس کو جماع الاسلامیہ بھی کہا جاتا ہے، اس کا بھی ایک آرمڈ ونگ ہے، اس کو کہتے ہیں الفجر بریگیڈ، اور یہ بھی ابھی تک موجود ہے، اس کو بھی ابھی تک ڈسارم نہیں کیا گیا۔ تو صرف حزب اللہ جو ہے وہ ایک مسلح گروہ نہیں ہے لبنان میں، اور صرف حزب اللہ ایک میجر پولیٹیکل شیعہ فورس نہیں ہے۔ حزب اللہ سے زیادہ بڑی جو شیعہ فورس ہے لبنان میں وہ عمل ملیشیا ہے۔ اس کی وجہ صاف یہ ہے کہ لبنان کی پارلیمنٹ میں جو عمل کے ارکان ہیں ان کی تعداد زیادہ ہے، وہ 15-16 ہیں، حزب اللہ جو ہے اس کے 13-14 ہیں، اور اگر وومن ممبرز کو بھی شامل کر لیں تو پھر ایک ایک سیٹ ان کی بڑھ بھی جاتی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر آپ کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو لبنان کی جو حکومت ہے اور سوسائٹی ہے اس میں بہت زیادہ کمپلیکیشن اس لیے بھی ہے کہ وہاں پہ کرسچنز کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور کرسچنز بھی جو ہیں وہ میرونائٹ کرسچنز بھی ہیں اور گریک آرتھوڈکس کرسچنز بھی ہیں، پھر وہاں پہ دروز بھی ہیں، پھر وہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ سنی مسلمان بھی ہیں اور شیعہ مسلمان بھی ہیں۔ پارلیمنٹ کے اندر کسی گروپ یا پارٹی کو سمپل میجورٹی حاصل نہیں ہے، اور اسی لیے جو وہاں کے جو صدر ہیں وہ ایک کرسچن ہیں، وہاں کے جو وزیر اعظم ہیں وہ ایک سنی مسلمان ہیں، اور وہاں کے آرمی چیف جو ہیں وہ کرسچن ہیں، اور پارلیمنٹ کے سپیکر جو ہیں نبی بیری وہ شیعہ مسلمان ہیں۔ یہ جو ایک طریقہ کار ہے، ایک میتھڈ ہے، یہ 1943 میں شروع ہوا تھا۔ 1943 میں جب لبنان نے فرانس سے آزادی حاصل کی تو ایک نیشنل ایگریمنٹ طے پایا تھا جس کو المیثاق الوطنی بھی کہا جاتا ہے، اور یہ جو نیشنل ایگریمنٹ تھا اس کے ذریعے یہ طے ہوا تھا کہ لبنان میں جو پریزیڈنٹ ہوگا وہ میرونائٹ کرسچن ہوگا، وہ پریزیڈنٹ بھی ہوگا اور کمانڈر ان چیف بھی ہوگا، جو پرائم منسٹر ہوگا وہ سنی مسلمان ہوگا، جو اسپیکر ہوگا وہ شیعہ مسلمان ہوگا، اور اسی طرح جو ڈپٹی اسپیکر ہے وہ، اور ڈپٹی اسپیکر اور ڈپٹی پرائم منسٹر یہ گریک آرتھوڈکس کرسچن ہوگا، اور جو فوج کا جو چیف آف سٹاف ہے وہ دروز کمیونٹی سے اس کا تعلق ہوگا۔ تو یہ اس طرح تمام جو میجر کمیونٹیز تھیں ان کو لبنان کی حکومت میں ان کو یہ ایک ریپرزنٹیشن دی گئی تھی۔ یہ جو ایک فارمولا تھا اس میں تبدیلی ہوئی ہے 1989 میں طائف ایگریمنٹ کے ذریعے۔ طائف ایگریمنٹ سعودی عرب میں طے پایا تھا، اور اس کا مقصد تھا لبنان میں خانہ جنگی کو ختم کرنا، اور اس کے ذریعے جو پہلے جو لبنان کا پریزیڈنٹ تھا، جو کرسچن پریزیڈنٹ ہوتا تھا، اس کے پاس اختیارات زیادہ تھے، تو طائف ایگریمنٹ کے ذریعے یہ اختیارات آ گئے الیکٹڈ پرائم منسٹر کے پاس،
اور اس میں یہ بھی طے پایا طائف ایگریمنٹ میں کہ جو مسلح گروہ ہیں آرمڈ ملیشیاز ان کو غیر مسلح کیا جائے گا. لیکن جب یہ ایگریمنٹ طے پایا 1989 میں تو اس وقت ساؤتھ آف لبنان پر اسرائیل کا قبضہ تھا. تو بیروت اور اس کے آس پاس جو علاقے تھے وہاں پر تو جو ملیشیاز تھیں ان کو غیر مسلح کر دیا گیا. لیکن ساؤتھ آف لبنان میں عمل ملیشیا بھی تھی, حزب اللہ بھی تھی اور وہاں پہ اسرائیلی فوج بھی بیٹھی ہوئی تھی, لہٰذا ان کو غیر مسلح نہیں کیا جا سکا. اور اس کے بعد جب 2000 میں لبنان سے اسرائیلی فوج مکمل طور پہ نکل گئی تو اس کے بعد بھی حزب اللہ کو اور عمل ملیشیا کو اور الفجر بریگیڈ کو غیر مسلح نہیں کیا جا سکا. البتہ جو کرسچن اور دروز ملیشیاز تھیں ان کو غیر مسلح کر دیا گیا.